بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ واقعہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محافظ سلطان نور الدین زنگی کا۔ سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت کا یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں پایا گیا ہے۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے، جس میں یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلطان مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچا لو۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول 2 سرخ مائی رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچا لو۔ سلطان نور الدین زنگی ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھو، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر پورا واقعہ سنا دیا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریے گا اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور شام کے وقت وہاں پر پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان لوگوں کے درمیان تحفے تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر ایک آنے والے کو باری باری تحفے دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اس نے ایک رات میں 3 بار خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری آ کر مجھ سے تحفہ لے گیا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ وہ اپنے تحفے لے چکا ہے۔ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے ہر شخص آپ سے ملا ہے اور تحفے لے چکا ہے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے؟ وہ اپنا تحفہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند و متقی باشندے ہیں۔ دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بیچتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا کہ سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً میرے پاس بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر و خیرات کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم لوگوں نے جھوٹ بولنے کی قسم کھائی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کس جگہ رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان ہے جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی۔ وہاں پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش بندوں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی گئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا
مال و زیور اور ساز و سامان دے کر تمہیں مراکش سے اس منصوبے میں بھیجا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روزہ رسول کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے میں تھی کہ ایک رات موسلا دار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جبکہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی گفتگو سنی اور وہاں پر روتے جاتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ میرا نصیب کے پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ پیارے دوستو، یہ وہ سازش تھی جو کہ عیسائیوں نے کی تھی، اور یہ کتنی خطرناک سازش تھی۔